سورہ معارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں انسان کی 3 فطری کمزوریوں اور عیوب کا بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم ظرف اور حریص پیدا کیا گیا ہے۔ فطری طور پر وہ مال سمیٹنے کی ہوس رکھتا ہے، چاہے جائز طریقے سے خواہ ناجائز طریقے سے مال مل سکے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اسے کوئی مصیبت آ پہنچے تو وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس مال اور دولت آئے تو وہ بخل سے کام لیتا ہے، اپنے مال سے دوسروں کی مدد نہیں کرتا، راہ خدا میں قومی اور ملکی مفاد میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ 3 کمزوریاں جس شخص میں ہوں، آپ خود سوچئے، وہ دوسروں کے لیے تو یقیناً نفع بخش نہیں بلکہ اپنی جان کے لیے بھی وبال بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ ملک و قوم پر ایک بوجھ سے کم نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ تینوں کمزوریاں انسان کی فطرت میں داخل ہیں تو انسان ان کو ختم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے تو اختیار میں ہی نہیں۔ جب اس کی فطرت میں داخل ہے، وہ مجبور ہے، تو پھر اس کا صدور کیسے وہ روک سکتا ہے؟ ان خرابیوں کو کیسے زائل کر سکتا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ خبر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو تصدیق کر دینا، لیکن اگر یہ خبر سنو کہ کسی شخص نے اپنی فطری وصف اور کمزوری کو تبدیل کر لیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ ہر شخص اپنی فطرت کی طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ تو پھر ان کمزوریوں کو انسان ختم کیسے کرے جب وہ اس کی فطرت میں داخل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین اکرام نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں، لیکن ان میں سے مجھے جو جواب سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو ان کمزوریوں کے بالکلیہ ختم کرنے کا پابند ہی نہیں بنایا گیا، کیونکہ انسان اس پر قادر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اظہار کو کم سے کم کر دے، اس بات کا انسان مکلف ہے، پابند ہے۔ یعنی وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے، نفس اس کو بخل کی طرف بلائے، یہ بخل کی طرف نہ جانے کی ضد کرے، نفس اس کو بے صبری کی جانب دعوت دے، یہ ضد کرے اور بے صبری کی طرف نہ جائے، یہ سخاوت اور نوازش کی طرف جائے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ اس جنگ میں کبھی یہ نفس پر غالب آئے گا، کبھی نفس سے یہ مغلوب ہوگا، اور اس سے برائی کا صدور بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا گیا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جب بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہ کی اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان سے کبھی اس جنگ کے دوران گناہ صادر ہو بھی جائے تو وہ توبہ کا راستہ اختیار کرے، معافی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ اب رہی یہ بات، اس بات پر دلیل کیا ہے کہ انسان پابند نہیں ان کمزوریوں کو بالکلیہ ختم کرنے کا، کیونکہ وہ اس پر قادر نہیں۔ تو اس حوالے سے وہ معروف آیت مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو کم کرنے والے، یہ نہیں فرمایا غصے کو بالکل معدوم کر دینے والے،
اس لیے کہ یہ ایک فطری وصف ہے غیظ و غضب، جس کو بالکل ختم کرنے پر انسان قادر ہی نہیں ہے، اس لیے انسان کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا۔ تو جناب والا معلوم یہ ہوا کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑتا رہے۔ یہی وہ جہاد ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا، اور اس مجاہد کو مجاہد اکبر کہا گیا، اور اسی جنگ میں جو کامیاب ہوتا ہے حقیقت میں وہ کامران ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو معصیت سے آلودہ رکھا وہ ناکام ہو گیا۔